بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 مئی 2022 کا دن ہے، تو گوگل چونکہ یہ بتلا رہا ہے کہ 16 مئی 2022 پاکستان میں چاند گرہن ہونے کا دن ہے کہ آج چاند گرہن ہوگا۔ تو اس میں آج مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ چونکہ گوگل تو وہ بتلا رہا ہے کہ آج 16 مئی 2022 کو چاند گرہن ہوگا، تو انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب جب چاند گرہن ہو جاتا ہے تو کیا حاملہ خاتون کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ جب وہ خاتون کہ جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اس کے اوپر چاند گرہن ہونے کے کوئی اثرات مرتب تو نہیں ہوتے؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے مسئلہ بتلائیں گے کہ کیا کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ ہو اور ادھر سے چاند گرہن ہو جائے تو اس سے خاتون کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اگر چاند گرہن کے دوران کوئی وہ خاتون کہ جس کے پیٹ میں حمل ہے، وہ حاملہ خاتون اپنے کمرے سے یا گھر سے باہر نکلے تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں گے، یہ بھی مشہور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ حاملہ خاتون کو دوران چاند گرہن نہ خوشبو لگانا چاہیے، نہ ہی جو ہے وہ پھول کا خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، نہ ہی مہندی لگانی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر چاند گرہن ہو جائے تو وہ خاتون کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حاملہ خاتون ساری رات نہ سوئے، جاگتی رہے، جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہوتا تب تک جاگتی رہے، سوئے بھی نہیں، اپنے ہاتھ میں چھری بھی نہ استعمال کرے، دنیا کا کوئی کام بھی نہ کرے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، کچھ پہلے تھیں، کچھ آج ہیں، تو یہ مشہور باتیں چل رہی ہیں کہ حاملہ خاتون پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے بچے کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں۔ دیکھیں، ان تمام باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ثبوت نہیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہو کہ چاند گرہن کے دوران حاملہ خاتون احتیاط کرے، اس کو یہ نقصان پہنچے گا، کسی صحیح حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اقوال، ان کے افعال، ان کے ادوار میں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ چاند گرہن ہو اور حاملہ خاتون کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں تمام غلط اور وہم و گمان کے اوپر مشتمل ہیں، تو لہٰذا ان تمام باتوں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جس وقت چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں چاند بھی گرہن ہوتا ہے، سورج بھی گرہن ہوتا ہے، تو سورج جب گرہن ہوتا ہے تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ملتا ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھی جائے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اجتماعی طور پر تو نہیں، لیکن فردن انفرادی اکیلے انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف آئے، استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ یہ چاند کا گرہن ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو بندو تمہارے گناہ ہیں، تو لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو، تاکہ میں اس چاند گرہن کو، اس کے جو گرہن لگا ہوا ہے اس کو میں ہٹا دوں۔ تو اس لیے جو ہمیں عمل ملتا ہے کہ جب چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت ہم توبہ اور استغفار میں لگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان ساری غلط باتوں کو جو ہے اپنے کانوں سے بھی دور رکھیں، اپنے کان نہ دھریں۔ یہ سارے توہمات ہیں، یعنی غلط وہم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے گمان کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ حاملہ خاتون جو ہے وہ چاند گرہن کے دوران اپنے کمرے سے نہ نکلے تاکہ اس کے بچے کے اوپر کوئی غلط اثرات مرتب نہ ہوں۔ یہ غلط افواہ ہے۔